السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعید۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا ديما الا قضيته ولا مریضا الا شفیتہ ولا میتا الا رحمتہ برحمتک یا عزیز و یا غفار آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، آج جس سورہ مبارک کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں یہ سورہ ابراہیم ہے، اور سورہ ابراہیم جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں انبیاء کا نام لیا گیا ہے، اور انہی کے نام سے یہ سورہ مبارک قائم ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں ایک نبی کے واقعات پر پوری سورت سورہ یوسف، اس کے بعد ہم لوگ آگے بھی پڑھیں گے ایک نبی کے واقعات پر پوری سورہ نوح، اور اب ایک اور آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ایک نبی کے واقعات پر۔ یوں تو نہ سمجھیے اس کو کہ پورے کے پورے واقعات انہی نبی پر ہیں، لیکن یہاں پر جن کی اضافی شان بیان کی گئی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ لیکن یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں پر کیوں آئے۔ جس طرح آپ لوگ کو معلوم ہے کہ تمام انبیاء جو کہ پری ابراہمک رسول جو گزرے ہیں بالخصوص، ان کا ذکر آ چکا ہے سورہ اعراف میں۔ اسی طریقے سے سورہ رعد میں بھی اکثر و بیشتر مقامات پر کچھ انبیاء، سورہ رعد کہہ رہا ہوں، ایک تو سورہ ہود میں 6 کے 6 جو رسول ہیں ان کا ذکر ہوا تفصیل سے، اور اب یہاں پر جا کے آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ جد امجد ہیں تمام نبیوں کے، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ تو سورہ ہود میں یہ واقعات آ گئے تھے، اس کے بعد جو ہم نے پڑھی سورہ یوسف، اور پھر اب سورہ رعد جو کہ کل ہی ختم ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور اب جا کے آ رہی ہے سورہ ابراہیم۔ یہ بھی اپنے یوں سمجھیے کہ جماعیت کے لحاظ سے اور خوبصورتی کے لحاظ سے بہت منفرد صورت ہے۔ سورہ رعد میں رسولوں کا تذکرہ نہیں آیا تھا، بلکہ سورہ ہود میں آیا تھا۔ سورہ رعد میں کہیں وہ مضمون نہیں آیا جس طرح بقیہ صورتوں میں آئے، وہاں اکثر و بیشتر مضامین تھے التذکیر بآلاء اللہ، یعنی اللہ کی صنائی، اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت، اللہ کی شان غفاری اور شان ستاری۔ لیکن اس میں آپ لوگوں کو رسولوں کا ذکر بھی نظر آئے گا جمع کے صیغے میں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آخر میں آئے گا۔ اسی وجہ سے اس سورہ کا نام بھی سورہ ابراہیم ہے۔ یہاں یہ الفاظ آغاز ہو رہے ہیں الف لام را سے۔ اب تک جو 6 صورتیں آئی ہیں ان میں 3 صورتیں جو لگاتار جو ابھی میں نے آخری گنوائیں،
یہ جو مکی گروپ شروع ہوا ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا تھا سورہ رعد کی آغاز سے پہلے، تو جو 3 صورتیں آئی ہیں اس میں الف لام را، الف لام را، الف لام را، لیکن سورہ رعد میں الف لام میم را سے وہ آغاز ہوئی تھی۔ پھر اب جو 2 صورتیں آ رہی ہیں دوبارہ الف لام را، لیکن الف لام را سورہ ابراہیم کے بعد سورہ حجر میں بھی آپ لوگ کو نظر آئے گا۔ تو اب بسم اللہ کرتے ہیں، اور آج ایک ہی رکوع ہم کریں گے کیونکہ تھوڑی تاخیر بھی ہو گئی ہے، اور چنانچہ 7 رکوعوں پر مشتمل یہ سورہ مبارک ہے، تو ایک رکوع کر کے یوں سمجھیے کہ بقیہ جو 3 دن اب آئیں گے آگے، یعنی ہفتے کا دن، اتوار کا دن اور پیر کا دن، اس میں 2 رکوع انشاءاللہ کر کے اتوار کے دن اس سورہ مبارک کو، بلکہ پیر کے دن، ہفتہ اتوار اور پیر کے دن ہم لوگ اس سورہ مبارک کو اختتام فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ ان کا حقیقی علم ہمیں ابھی تک نہیں ہے، یہ ہم تک ابھی موقوف کر دیے گئے ہیں، ہمیں ان کا کوئی اندازہ نہیں ہے، یہ بتانے پر موقوف ہو چکے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ یہ یا تو اللہ ہی جانتا ہے جس کا یہ کلام ہے، یا تو جن پر یہ کلام مبارک اترا ہے یعنی جناب محمد الرسول اللہ، ان کو معلوم ہے، باقی ہمیں اس کا حقیقی علم نہیں ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ بھی بڑی اہم آیت ہے، اور اس آیت کو سمجھتے ہوئے ذرا یہ سمجھیے گا کہ یہ قرآن مجید اب ہم بھی پڑھ چکے ہیں آلموسٹ، جس طرح میں پرسوں بھی بتا چکا ہوں کہ مد میں ہم لوگ قرآن مجید کے، تو آیا ہم بھی اب قرآن مجید سے فیضیاب کتنا ہوئے ہیں یا کتنا اور مزید ہونا ہے، وہ اس کا ایک اندازہ آپ لوگ کو اس آیت میں نظر آ جائے گا۔ کتاب انزلنا، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، الیک لتخرج الناس، جس کو اے نبی ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ لفظ سے ظلمات ہمیشہ جمع کے صیغے میں آتا ہے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اندھیرے جو ہیں پورے قرآن مجید میں اکثر و بیشتر مقامات پر آپ لوگ کو نظر آئے گا کہ اندھیرے وہ جمع کے صیغے میں ہیں، اور جو نور ہے وہ انوار آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا، نور ہمیشہ سنگل، یعنی اندھیرے مختلف ہوتے ہیں، ظلم و ستم کے اندھیرے ہیں، پھر کفر اور معصیت کے اندھیرے ہیں، شرک کے اندھیرے ہیں، مختلف اس کے شیڈز ہیں، شیڈز آف ڈارکنیس ہیں، زنا کے اندھیرے ہیں، والدین کی نافرمانی کے اندھیرے ہیں، رسول اللہ کی نافرمانی کے اندھیرے ہیں، یہ سارے اندھیرے ہیں جس میں انسان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن یہ کتاب نکالے گی انسانوں کو من الظلمات الی النور، ان تمام اندھیروں سے نکال کر اس سیدھے سادھے نور کی طرف لے کر آ جائے گی جو خدائے واحد کا سیدھا راستہ ہے، ایک اکلوتا نور، قرآن مجید ایک ہی ہے، یہی وہ سیدھا راستہ ہے جو انشاءاللہ اوپر جا کے میدان محشر میں پل صراط کی صورت اختیار کر جائے گا، جس میں چل کر انشاءاللہ ہم اور آپ، اللہ سے امید ہے کہ ہم لوگ جنت الفردوس تک جا سکیں انشاءاللہ۔ تو یہ صراط مستقیم پر لے جانے والی کتاب ہے، لیکن بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے اذن سے، یعنی یہ کام بھی ہوگا اے نبی تو انسانوں کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری اس میں کوئی بڑائی ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو درس قرآن ہوتا ہے اس میں ہم نے کبھی اپنی کوئی شان نہیں بتانے کی کوشش کری، بلکہ ہمیشہ قرآن مجید کی بات کہی۔ اللہ کو منظور ہوگا اور اللہ کی منشا ہوگی اور اللہ کی رضامندی ہوگی، تب اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے قرآن مجید کے بغیر بھی لوگوں کو ہدایت دے دے، اللہ کے تو شان غفاری ہے، پوری زندگی انسان اگر قرآن مجید نہ پڑھے لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہدایت کا راستہ کھول سکتا ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ کو تو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن جنرل رول تو یہی ہے کہ یہ کتاب افیکٹ ان لوگوں کو کرے گی اور اندھیروں سے اجالے کی طرف لے کر تو آئے گی، لیکن بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کی منشا ہوگی، اللہ کی رضامندی ہوگی تب آئیں گے انسان، ایسے نہیں آئیں گے۔ اور یہی بات آج داعیان دین کو سمجھنی چاہیے، علماء دین کو سمجھنی چاہیے کہ جو پوری زندگی لگا دیتے ہیں اور ان کے ذریعے سے کوئی ایک شخص بھی اللہ تعالیٰ ان کو اگر ایمان کی توفیق نہ دے تو اس میں ان کا کوئی لاس نہیں ہے، اس میں ان کا کوئی گھاٹا نہیں ہے، بلکہ آپ اپنا کام کیے جائیں۔
آپ اپنی ہدایت کے راستے جو ہے لوگوں کو آگے پریزنٹ کرتے رہیں، باقی اس نے ماننا ہے نہیں ماننا اس کا تعلق دل سے ہے، اور دل کا تعلق ذات باری تعالیٰ سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہے، جب چاہے کہیں چاہے مڑا دیتا ہے، اس کی ڈائریکشن اور زاویہ چینج ہو جاتا ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ باقی اللہ کو جب اس کا مقصود ہونا منظور ہوگا تو ہوگا۔ اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور یہ اس خدائے غالب کی طرف سے ہے جو کہ ستودہ ذات ہے، ستودہ صفات ہے، العزیز ہے، زبردست ہے، اور الحمید ہے، اپنی ذات میں خود محمود ہے، اس کو کسی کی حمد کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ اپنی ذات میں خود محمود ہے۔ بڑے بڑے انسان ہوتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی کی حمد و ثنا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر انسان نہ بھی کرے تو زمین میں بسنے والے کتنے چرند پرند جانور ہیں، آگے چل کے آپ لوگ سورہ بنی اسرائیل میں پڑھیں گے، لا تفقہون تسبیحہم، کہ انسانوں تم لوگ ان چرند پرند کی تسبیحات کو نہیں سمجھ سکتے، یہ تو صبح اٹھتے ہی چہچہانے لگتی ہیں۔ تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں خود محمود ہے۔ یہ تو نماز اور قرآن اور درس قرآن اور روزے اور حج کی ضرورت ہمیں ہے، اللہ کو نہیں ہے۔ اللہ کی شان غفاری اور شان ستاری میں ذرہ بھر کمی نہیں آ سکتی، یا اس میں اضافہ اللہ ہی کے مطابق ہے، اس میں ہم اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن نہیں کر سکتے۔ تو یہ کتاب اس ذات کی طرف سے ہے، الی صراط العزیز الحمید، جو کہ زبردست ہے اور اپنی ذات میں خود محمود ہے، غالب ستودہ صفات ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ اللہ ایسا اللہ ہے، وہ خدائے واحد ایسا اللہ ہے کہ جس کی ملکیت میں ہر وہ شے جو آسمان میں ہے اور ہر وہ شے جو کہ زمین میں ہے، یعنی ایک پتا بھی نہیں گرتا۔ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں کہ ایک پتا بھی نہیں گرتا درخت سے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے، اس کی اذن کے مطابق جو ہے پتا تک جنبش نہیں کر سکتا۔ تو زمینوں میں اور آسمانوں میں، سماوات کا لفظ ہے، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں جو آسمان نظر آ رہے ہیں وہ تو ہمارا پہلا آسمان ہے، لیکن اس کے باوجود نہ جانے کتنے اور آسمان ہیں۔ قرآن مجید نے 7 آسمانوں کا ذکر کرا ہے۔ تو یہ سائنسی حقائق میں سے ہیں، اور ان کی انشاءاللہ العزیز یوں سمجھیے کہ حقیقت بہت جلد انسانوں پر منکشف ہو جائے گی۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور بڑی خرابی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، عذاب ہے، مصیبت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کی راہ کو اپنایا۔ عذاب شدید، سخت ترین عذاب ہے ان کافروں کے لیے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، اور وہ لوگ ایسے ہیں جو کہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں آخرت کی زندگی کے مقابلے میں۔ اب یہ سمجھیے کہ میرے اور آپ کے لیے یہ بڑا ایک سوچنے کا مقام ہے، اور یہ یوں سمجھیے کہ ایک سول سرچنگ کوسچن ہے ہم سب کے لیے۔ ہر شخص جو یہاں میری بات سن رہا ہے، گھروں پہ سن رہا ہے، اور اس آیت سے اگر وہ واقف ہے تو ذرا اپنے گریبان میں 2 منٹ کے لیے آپ لوگ جھانکیں، آپ لوگ خود اپنے ذرا گریبان میں جھانکیں اور یہ سوچیں کہ کہیں یہ الفاظ ہم پر تو منطبق نہیں ہو رہے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، ایسے لوگ جو کہ دنیاوی زندگی کو زیادہ پسند کرتے ہیں، یستحبون بہت زیادہ چاہتے ہیں، بہت زیادہ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں دنیاوی زندگی کی، مگر علی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں۔ ہماری ایلوکیشنز دیکھیے آپ لوگ کیا ہیں، ذرا وقت کی صلاحیت کی، قوت کی اصل ایمبیشنز کیا ہیں، ترقی کہاں کرنی چاہیے، کس میدان میں کرنی چاہیے، کس چیز کے حصول کے لیے ہم دن اور رات ایک کر رہے ہیں، کس چیز کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اور خون پسینہ ایک کر رہے ہیں، کس کے لیے، دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کرتے ہیں ایسے لوگ۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، اور آج بھی روک رہے ہیں۔ کوئی نوجوان اگر زندگی کا رخ بدلنا چاہتا ہے، اس کے والدین آڑے آ جاتے ہیں، تمہاری مت ماری گئی ہے، دماغ خراب ہو گیا تمہارا، تم اپنے کیریئرز کی فکر کرو، مستقبل کی فکر کرو، تم پروفیشن کی فکر کرو، تمہارے ذہن میں یہ کیا فطور آ گیا ہے، کس کام میں لگ رہے ہو؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل، روکتے ہیں وہ
کسی نہ کسی طریقے سے انسانوں کو روکتے ہیں. اور یہ سمجھیے بغاوت اور یہ ملامتیں تو یوں سمجھیے گھروں سے ہی شروع ہو جاتی ہیں. ہر انسان اپنے گریبان میں جھانکے اور یہ سوچے کہ ہم بھی اپنی اولادوں کو نہیں روکتے ہیں. طرح طرح کی انسان ملامتیں پیش نہیں کرتا. واپس نہیں پھرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی. خیریت جان راحت تن صحت دامہ، سب بھول گئی مصلحتیں اہل ہوس کی. اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزرے، تنہا پاسے زندان کبھی رسوا سرے بازار. گرجے ہیں بہت شیخ سرے گوشاہ ممبر، کڑکے ہیں بہت اہل حکم برسار دربار. چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوے کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت. چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت. اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، آج بھی روک رہے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ہمراہوں کو موڑ کر لے کر چلے جاتے ہیں. سیدھے راستے پر چلنے نہیں دیتے آج بھی انسان. اولئک فی ضلال بعید، ایسے لوگوں کے لیے بڑی دور کی گمراہی ہے. یعنی ان لوگوں نے صرف مادے ہی مادے کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، مادہ پرستی میں ایسا گم ہوئے ہیں کہ جو مادہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، جو سارے اسباب مسبب الاسباب ہے، یہ لوگ اسباب میں ایسا گم ہوئے ہیں کہ مسبب الاسباب سے ان کی نظر ہٹ گئی ہے. ان لوگوں کا ذہن اتنا تنگ ہو گیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اولئک فی ضلال بعید، بہت دور کی گمراہی میں ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں جو آج بھی اس قسم کا ایک انہیلدی ایٹیٹیوڈ رکھ رہے ہیں. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، اور اے نبی ہم نے تمام جو پہلے پیغمبروں کو بھی جو بھیجا تو انہی کی قوم کی زبان میں پیغمبر بنا کر بھیجا. یعنی جو وحی آئی ہے وہ اس کی قوم کی زبان میں سے تھی. حضرت موسیٰ کو تورات جیسی کتاب دی تو وہ عمرانی زبان میں دی. حضور کو جو قرآن مجید دیا وہ عربی زبان میں دیا. لہٰذا وحی ہدایت نصیحت اگر انہی کی زبان میں نہیں آئے، کوئی اجنبی زبان یا زبان کا حجاب ہو جائے، تو اگر درمیان میں یہ معاملات ہوں تو ابلاغ کا حق ادا کیسے ہو؟ پورے طریقے سے آپ بات نہیں سمجھا پائیں گے. پھر تو ظاہر بات ہے ہر قوم کو اسی کی زبان میں اسی کی وحی جو آئی ہے اور ہدایت اور نصیحت کا جو ایک سیلاب آیا ہے وہ یوں سمجھیے کہ اسی کی زبان میں آئے. اور یہ کیوں آئے؟ لیبین لہم، تاکہ آپ ان کے احکام الہیہ کو ان سے آشنا کرائیں، بیان کریں. لیبین لہم، فل بیان کر دیجئے ان کو ان کی بات چیت سے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، یہ فیصلہ ہے. لیبین لہم فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، پھر جس کو چاہے اللہ تعالیٰ گمراہی کا راستہ کھول دے جس کے لیے، ویہدی من یشاء، اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت میں لے کر آ جائے. یہ تو اللہ کی منشا ہے. اور یہاں ایک اور معنی ہوں گے یشاء سے کہ جو چاہتا ہے گمراہی حاصل کرنا اس کو اللہ گمراہ کرتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جو خود ہدایت کا طلبگار ہو اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. یہ نہیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے بڑے مزے سے ہدایت آ جاتی ہے، یہ تو اللہ کی منشا ہے. لیکن اگر خود ہم لوگ ہدایت کا یوں سمجھیے طالب بن جائیں اگر ہم سارے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہی ہدایت ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی زبردست ہے اور کمال حکمت ہے. یعنی اس کا کوئی حکم بغیر کسی حکمت کے مبنی ہے ہی نہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَن نَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دے کر بھیجا اپنی قوم کو، یعنی کفر کی طرف، قوم کفر جو تھی ان کی طرف بھیجا کہ اس قوم کو ان نخرج قومک من الظلمات الی النور، اس قوم کو اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے کر آؤ. دیکھیں پھر سے ظلمات، اندھیرے جو ہیں میں نے کہا کہ جمع کے صیغے میں آئے گا، ٹھیک ہے. اجالا ہمیشہ جو ہے وہ نور، انوار آپ کو قرآن مجید میں نظر نہیں آئے گا، لیکن اندھیروں کے مختلف شیڈز ہوتے ہیں. زنا کے اندھیرے ہیں، شرک اور معصیت کے اندھیرے ہیں، کفر کے اندھیرے ہیں، اسی طریقے سے والدین، رسول اللہ، ان سب کی نافرمانی کے اندھیرے ہیں. انسان اسی اندھیروں میں زندگی بھر اپنی زندگی کو لے کر سمیٹ کر چل رہا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ یہ سمجھ لے کہ یہ صراط مستقیم ایک واحد نورانی حیثیت رکھتی ہے ہماری زندگی میں، تو انسان آٹومیٹک من الظلمات الی النور، روشنی کی طرف آ جائے گا. تو ہم نے بھیجا تھا حضرت موسیٰ کو اسی وجہ سے کہ اپنی قوم کفر کو کفر کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف لے کر آئے.
وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے وہ بڑے بڑے دن یاد کرائے۔ دیکھیں یہاں یہ ٹرمنالوجی بھی آ گئی، بِأَيَّامِ اللَّهِ، التذکیر بِأَيَّامِ اللَّهِ، جو کہ میں سورہ اعراف سے آغاز کرتے ہوئے آ رہا ہوں۔ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، التذکیر بآلاء اللہ اور ایک ہے التذکیر بأیام اللہ۔ یعنی التذکیر بآلاء اللہ یعنی اللہ کی رحمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی شان غفاری، شان ستاری۔ اس سے پہلے جو ہم پوری کی پوری سورہ رات پڑھ چکے ہیں وہ تو اسی پر تھی اکثر و بیشتر اس کے مضامین، لیکن اب جو یہ صورت آ رہی ہے اس میں کیا ہے، التذکیر بأیام اللہ، یعنی وہ خاص بڑے بڑے دن جس دن اللہ کی طرف سے بڑے بڑے فیصلے قوموں کے حق میں ہوئے ہیں۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط، یہ ساری تباہ و برباد یہ انہی دنوں میں ہوئی ہے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یعنی اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کے دبدبے کو سمجھو ان بڑے دنوں کے حوالوں سے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے، لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، ان معاملات میں عبرتیں ہیں ہر صابر اور شاکر کے لیے۔ جمع کا صیغہ ہے دوبارہ، یعنی جو بہت صبر و شکر کی زندگی اختیار کرے ان کے لیے اس میں معاملات میں حکمت ہے، عظیم ترین حکمت ہے۔ یعنی بندہ مومن کے لیے یہ دونوں کیفیات ہونا ضروری ہے، لازم ہے، اس کا جزو ہے ایمان کا۔ صبار اور شکور یہ کمپلیمنٹری ہیں دوستوں۔ کوئی تکلیف آئے، کوئی ناگوار کیفیت ہو، کوئی صبر کرنا پڑے، اس میں انسان صبار، بہت زیادہ صبر و شکر کرنے والا بن جائے کہ اللہ جو تکلیف آ رہی ہے ہم بھی تسلیم کی خون ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح۔ تو جو اللہ کی طرف سے تکلیف آئے، دوست کی طرف سے تکلیف آ جائے، حاضر ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ پر آپ کو ایمان اتنا ہونا چاہیے۔ تو یہ صابر ہے، صبار، اور ساتھ ساتھ الشکور، یہ تو اللہ کا نام ہے الشکور، لیکن یہاں پہ یوں سمجھیے شاکر، یعنی انسان اگر شکر گزاری کی راستہ اختیار کر لے، کوئی نعمت ہے، کوئی فراوانی ہے، کوئی راحت ہے، کوئی بھی آرام ہے، چین و سکون ہے، تو انسان شکر کرے۔ بندہ مومن کے لیے یہ دونوں کیفیات کا اپنی زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اگر یوں سمجھیے کہ ان کے برعکس کوئی معاملہ ہو، غم اور تکلیف اور رنج کی کیفیت میں اور کرب اور نقصان کی کیفیت میں اگر انسان صبر نہ کرے اور نعمتوں میں شکر کے بجائے اکڑنا شروع کر دے، تو یہ دونوں ہی معاملات اس کے برحق اگینسٹ جائیں گے، اس کے حق میں نہیں جائیں گے، اس کے حق کے خلاف جائیں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ غالباً آخری آیت ہے آج کے رکوع کی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، تم اللہ کا انعام اپنے اوپر یاد کرو، کیسا کیسا انعام اللہ نے کیا ہے۔ ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، اللہ نے من و سلوہ اتارا، 12 قبیلوں کے لیے 12 الگ چشمے جو ہے اگا دیے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ابر کا سایہ ان کے اوپر نازل فرمایا، نافذ فرمایا، تاکہ وہ صحرائے سینا میں جس میں وہ بھٹک رہے تھے وہ واپس اپنے شہر فلسطین تک آ سکیں، اور اس شہر کو جہاں سے ان کو نکالا گیا اللہ نے جہاد کے ذریعے ان پر حلال دوبارہ کر دیا۔ پھر بالخصوص حضرت موسیٰ عطا فرمائے، تورات جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی، فرعون کے معاملات سے نکالا، غلامی سے لے کے دیکھیں آپ سمجھیے کہ ایک اونچی پوسٹ تک اللہ تعالیٰ لے کر آ گیا علیکم۔ تو یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ کی۔ اذ انجاکم، اس میں سے ایک اللہ کی نعمت یہ ہے کہ اس نے جب نجات دی تم کو، اذ انجاکم من آل فرعون، آل فرعون سے جو تم کو ان کی آزمائشوں سے نکالا، اور وہ کیا کرتے تھے، یسومونکم سوء العذاب، جو تم کو سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے، رنج و غم پہنچاتے تھے، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کو تو ذبح کر ڈالتے تھے، قتل و غارت کر ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کے معاملے میں، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے تاکہ ان کی جمعیت ہی نہ بن سکے۔ اگر جمعیت بن جائے گی تو یہ تو سلطنت فرعون کا تختہ ہی پلٹ دیں گے، تو بجائے یہ معاملہ ہے اور یہ نوبت ہے ان کے بیٹوں کو ہی قتل کر دو۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے یہ بڑا ایک امتحان تھا۔ تو دیکھیں التذکیر بایام اللہ پر بھی یہ مضمون ایک طریقے سے اختتام ہوا، اختتام پذیر ہوا، لیکن یہاں یہ جو آیت ہے اس کو خدا کے واسطے، جس کی طرف میں دوبارہ آپ کی رہنمائی کروا دوں اللہ کے حکم سے، کہ یہ جو تیسری آیت ہے دوستوں، اس کو صرف ایک تیسری آیت کو نا ذرا غور سے حضرات کو
تسلی سے سونے سے پہلے اس کو بار بار غور کریے گا. یہ جو اس سورہ ابراہیم کی تیسری آیت ہے کہ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ، کہ وہ لوگ جو کہ کافر لوگ تو ہیں ہی، لیکن ایسے تمام لوگ جو کہ دنیاوی زندگی کو محبوب رکھتے ہیں آخرت کی زندگی سے، جو کہ دنیاوی زندگی کو زیادہ پسند کرتے ہیں. یستحبون کا مطلب ہے شدید ترین محبت اس دنیاوی زندگی کی علی الاخرہ، آخرت کے مقابلے میں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر روکتے بھی ہیں انسانوں کو اللہ کی راہ سے. اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج بھی لوگ روک رہے ہیں. ایک تو اول درجے کی گمراہی یہ کہ ہم لوگ دنیاوی زندگی کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، اور دوسرے درجے کی گمراہی یہ کہ دوسروں کو بھی روک رہے ہیں. ہماری ایلوکیشنز کیا ہیں، صلاحیت کہاں ہمیں لگانی ہے، ہماری ایمبیشنز ترقی کہاں حصول کرنی چاہیے، یہ معاملہ تو الگ ہے. جس کے لیے ہم دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، خون پسینہ لگا رہے ہیں، یہ تو سارا کا سارا دنیا کے لیے ہی ہو رہا ہے. لیکن آج اگر ہم بھی روک رہے ہیں تو یوں سمجھیے ہم بڑی گمراہی میں، اللہ نہ کرے کہ اگر ہمارے بھی کوئی اہل و عیال اللہ کی راہ پہ لگنا چاہے تو اس کو خدا را روکیں نہیں. یہ نہ بولیں کہ تمہاری مت ماری گئی ہے، دماغ خراب ہو گیا، کیریئر اور ایمبیشن کی فکر کرو، یہ نہ کریں، بلکہ اس کو اور اپلفٹ کریں، اس کو موٹیویٹ کریں، اس کے اندر احساس ذمہ داری کے جذبات کو اور ہوا دیجیے، اس کی حق تلفی نہ فرمائیں، حق شکنی نہ فرمائیں، اور کوئی ملامت بھی اس طریقے کے انسانوں کو نہ کریں. اس شعر پر میں دوبارہ اختتام کرتا ہوں جس کے آخری مصرے ہیں: گرجے ہیں بہت شیخ سرے گوشاہ ممبر، کڑکے ہیں بہت اہل حکم برسارے دربار، چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوے کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک رکوع کے اختتام پر ہم لوگ کو سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو آگے بھی پھیلانے کی ہمت سعادت توفیق عطا فرمائے. اور کل انشاءاللہ دوسرا تیسرا رکوع، اور پھر پرسوں چوتھا پانچواں، اور پھر جو پیر کا دن ہوگا انشاءاللہ العزیز چھٹا اور ساتواں کر کے ہم لوگ سورہ ابراہیم کا بھی اختتام فرمائیں گے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.